الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، سامعات، ناظرین، ناظرات، آپ لوگ ماشاءاللہ بہت ہی ٹائم سے ہمارے اس الخیر اسٹوڈیو پر، اقرا ٹی وی کے الخیر اسٹوڈیو پر بریڈ فوڈ سے آپ سن رہے ہیں رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں. بہت ساری باتیں آپ نے پہلے سنی ہیں بہت ساری باتیں، اور آپ کو کافی فائدہ ہوا ہے. میں پروگرام شروع کروں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ دیکھو، یہ بہت ہی اہم امپورٹنٹ پروگرامز ہوتا ہے. اس میں عام طور پر اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے جس طرح آپ سن رہے ہیں، آپ لوگ اپنا فون اٹھا کر کے واٹس ایپ کے ذریعے سے یا میسیج کے ذریعے سے اپنی فرینڈز، فیملی، رشتہ دار، ریلیٹیو سب کو آپ بتائیے کہ یہ پروگرام بہت اچھا ہے، اس کو سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس میں بے شمار فوائد ہے اور اس میں بے انتہا حفاظت ہے، چونکہ وہ اللہ سے لے کر ہمیں دیتے ہیں، اور ہم اس پر عمل کر لیں تو یقیناً ہمارے لیے اور ہماری آل اولاد کے لیے، ہمارے گھر کے لیے، ہمارے کاروبار کے لیے اور اپنی ہر چیز میں یہ باتیں فائدہ مند ہوتی ہیں. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بہت عجیب فرمایا، کون نہیں چاہتا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرے شیطان سے، اپنی آل و اولاد کی حفاظت کرے شیطان سے، اپنے گھر کی، گھر والوں کی، اپنی جائیداد کی حفاظت کرے. ہر آدمی چاہتا ہے، ہر عورت چاہتی ہے کہ اس حفاظت ہو، اس دشمن سے ہماری بے انتہا حفاظت ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح میں، نسائی شریف کی حدیث ہے، صبح میں آپ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں روزانہ پابندی سے پڑھ لیا کریں، صبح میں اور شام میں ایک بار تو پڑھنا ہے. سورۃ البقرہ کی 10 آیتیں اگر پڑھ لی آپ نے، یقین جانیے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر غموم سے، ہر بیماریوں سے، ہر پریشانیوں سے، ہر شیاطینی تکالیف سے، ہر چیز سے آپ کی حفاظت ہوگی. اور وہ 10 آیتیں شروع کی، جب یہ سورہ بقرہ شروع ہوتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ یہ سورہ بقرہ کی شروع کی آیت ہے۔ پھر اس کے بعد آیت الکرسی اور اس کے بعد 3 آیتیں ہیں رکوع تک۔ آیت الکرسی پوری پڑھ لی جائے اور اس کے بعد 2 آیتیں ہیں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہ 3 آیت ہو گئی، آیت الکرسی اور اس کے بعد 2 آیتیں، 3rd پارہ 2nd رکوع، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں فرام آمن الرسول ٹل اینڈ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ بے شمار فوائد ہے اس کے، اللہ اکبر۔ بیماریاں ہو، اگر کوئی ماں بیمار ہے اس پر پڑھ کر دم کر دیجئے، اگر باپ بیمار ہے اس پر پڑھ کر دم کر دیجئے، اگر کوئی بچہ بیمار ہے، نظر لگ چکی ہے یا بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، یہ 10 آیتیں پڑھ کر ان پر دم کر دیجئے۔ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ گھر کے اندر میں پریشانیاں بہت ہے، ایک دوسرے میں لڑائی بہت ہے، بات نہیں سنتے ہیں۔ یہ آیتیں ہر غموم سے، ہر پریشانیوں سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت کے لیے بہترین وظیفہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ ساتھ ساتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے، ہم لوگ جب گھر میں داخل ہو تو اللہ کا نام لے کر داخل ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنے گھر کا دروازہ کھولے اور گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھ کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ٹروتفل فرمان ہے، whosoever recite Bismillah and then he open his door and he enter in the house or she enter in the house۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک شیطان دوسرے شیاطین سے کہتا ہے، the one shaitan telling the others، اس گھر میں ہم داخل نہیں ہو سکتے، اس گھر میں ہمارے لیے there is no place to sleep، there is no place to stay in this house۔ اس گھر میں ہم داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ گھر میں داخل ہونے والے بندے اور بندی نے، اللہ کے بندے اور بندی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لیا ہے، اور اللہ کا نام اتنا پاورفل ہے کہ آپ گھر کا دروازہ بھی بسم اللہ پڑھ کر بند کر دو، اللہ گھر کی چاروں طرف شیاطین سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے اور پریشانیوں سے اور آنے والی مصیبتوں سے اس گھر والوں کی حفاظت کر لیتا ہے۔ شیطان میں پھر طاقت نہیں ہے کہ وہ گھر کے کسی اور دروازے سے یا اور کھڑکی سے یا اور جگہ سے گھر میں داخل ہو سکے۔ یہ اللہ کے نام کا پاور ہے۔ This is the power of the name of Allah تبارک و تعالی۔ اللہ جتنا بڑا ہے اس کے نام کا پاور بھی اتنا ہی بڑا ہے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ گھر میں داخل ہو گئے، once you enter in the house with recitation of بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس گھر میں شیطان کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ شیطان دوسرے شیطان کو انفارم بھی کر دیتا ہے اس گھر میں ہمارا کوئی رہنے کے لیے اور سونے کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور اگر
کھانے سے اور پینے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا تو شیطان کہتا ہے ان کے کھانے میں ان کے پینے میں ہم شریک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس نے کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے لیا ہے۔ اسی لیے مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جب تم کھانا کھاؤ تو اٹ وتھ یور رائٹ ہینڈز، کھانا کھاؤ تو دانے ہاتھ سے کھاؤ، پانی پیو دانے ہاتھ سے پیو۔ ایسا نہیں کہ پانی لیا لیفٹ ہینڈ سے اور پانی پیا، نہیں، رائٹ ہینڈ سے آپ کو پینا ہے، 3 گھونٹ سے پانی آہستہ آہستہ، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور پھر طریقہ ہے اس طریقے سے پانی پیے۔ کیا ہوتا ہے آپ کے پانی میں شیطان شریک نہیں ہو سکتا۔ میں آگے حدیث بیان کروں اس سے پہلے ہم ایک کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت عرصے کے بعد آپ کی زیارت ہوئی ہے۔ جی جی جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میرا بڑا مسئلہ عجیب غریب ہے، کیونکہ میرے شوہر جو ہیں وہ کسی عورت سے ناجائز ان کے تعلقات ہیں اور 30 سال ہو گئے ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہ مکان جو ہے جہاں میں رہتی ہوں، یہ نہیں کا مکان ہے، پر ایک کمرے میں میں رہتی ہوں۔ جب میں آگے پیچھے ہوتی ہوں میرا سامان یہاں سے چوری کر کے، زیور ہے اور روزمرہ کی جو چیزیں پسند آتی وہ لے جا کے اس کو دے دیتے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا۔ کافی عرصے سے یہ کھیل ہو رہا ہے۔ عمر بھی ان کی ابھی 81 ہو گئی ہے، لیکن وہ 18 سال کے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تو ان کے لیے مجھے بتائیں کہ وہ 2 مرتبہ میں گئی ہوں اس عورت کے پاس، میں نے کہا میرا سامان بہت زیادہ تمہارے پاس ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بھئی مجھے لا کے دیتا رہا اور مجھے کیا پتا کس کا ہے۔ ٹھیک، وہ بھی واپس نہیں مجھے کرتی ہے۔ ٹھیک، تو آپ انشاءاللہ اس کا جواب سنتے رہیں۔ میں آپ کو ایک بہتر وظیفہ بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ابھی محترمہ نے سوال کیا اپنے شوہر کے لیے، تو اس کا جواب اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، بہت بہتر ہے کہ اگر کوئی مرد یا کوئی عورت جس کو زنا کی عادت ہو چکی ہو، برے کام کی عادت ہو چکی ہو، ایسی صورت میں اللہ کا ایک نام ہے یا مانعو، یا مانعو، اس نام کو پڑھ کر 111 بار پڑھ لیا جائیں یا ایک تسبیح پڑھ لی جائیں 100 مرتبہ، اور پھر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اے اللہ تیرے اس نام کی برکت سے اے اللہ میرے شوہر کو یا میری بیٹی کو یا میرے بیٹے کو فلاں برے کام سے بچا لے، زنا سے بچا لے۔ ایک یہ نام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ میاں بیوی کے درمیان میں نفرت سی رہتی ہے، عداوت سی رہتی ہے، ایک دوسرے سے وہ پیار اور محبت نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے بھی اللہ کے 2 نام بہت ہی زبردست مجرب المجرب ہے، کہیں لوگوں نے آزمائے ہیں۔ وہ نام ہے یا لطیف اور یا ودود۔ اللہ کے نام ہیں، یہ اللہ کے نام ہیں۔ اللہ نے ان ناموں کو اپنے قرآن میں بہت ساری جگہ پر استعمال فرمایا ہے۔ یا لطیف یا ودود دونوں ملا کر 100 بار یا 111 بار اس کو پڑھ لیا جائیں۔ 111 بار میں اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کا ایک نام ہے کافی یا شافی یا کافی، 111 نمبر ہوتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی 111 بار اللہ کے نام کو پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو 111 بار یہ ایک تسبیح، یہ کوئی قرآن حدیث میں نہیں ہے، لیکن ضروری بھی نہیں ہے۔ آپ کثرت سے اللہ کا یہ نام یا لطیف یا ودود ایک تسبیح پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر
اللہ کی تعریف کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر پھر اس نام کے واسطے سے اللہ سے دعا کریں، اللہ تجھے تیرے نام کا واسطہ دیتے ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے اسم اعظم ہیں جس میں اللہ کے حبیب نے ناموں کا واسطہ دیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ سنتے چلے جائیں، عجیب بات ہے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ دیکھو اس میں کتنے اللہ کے نام ہیں، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ 5-6 نام ہیں۔ یہ نام پڑھ کر وہ صحابی دعا کر رہے تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو نے اسم اعظم پڑھا ہے، اب مانگ کیا مانگتا ہے، اللہ تیری دعا کو قبول کر لے گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے الترغیب والترہیب میں علامہ مندری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بلود وائف ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، میں اللہ کے کچھ نام جانتا ہوں اور ان ناموں کے ذریعے سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو اللہ میری دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ عجیب، یہ بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی سے کہی ہے۔ میں آپ کے سامنے اس حدیث کو نقل کر رہا ہوں۔ فرمایا، میں کچھ نام ہے اللہ کے جس کو اپنی دعاؤں میں اٹھا کر کہتا ہوں ان ناموں کے ذریعے سے تو اللہ میری دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیے وہ نام کون کون سے ہیں جس کو آپ اپنے دعاؤں میں کہتے ہو تو آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ، آپ کو میں وہ نام نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ کہیں دنیا ہی مانگ لے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی ناراض ہو گئی، بیوی تھی، کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو کر مصلی لیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر دعا کی، اللہم انی اسألک باسمک اللہ، ایک نام لیا، باسمک اللہ، اے اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں تیرے نام اللہ سے، وباسمک الرحمن، تیرا نام رحمان سے، وباسمک الرحیم، اور تیرا نام رحیم سے، وباسمائک الحسنى کلھا ما علمت منہا وما لم اعلم، تیرے سارے ناموں کے صدقے میں مانگتی ہوں جو مجھے معلوم ہے اور جو مجھے معلوم نہیں ہے، اے اللہ میری مغفرت کر دے، میری دعا قبول کر لے۔ بس یہ الفاظ جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب کہے اپنی زبان سے، when she said these words, this dua with the names of Allah تبارک و تعالی، تو کیا ہوا؟ فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے، started smiling and he said، یا عائشہ، یہی تو نام ہے، یہی تو نام ہے جس کے صدقے میں اللہ سے مانگتا ہوں تو میری دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ، اللہ سے دعا کرو، اللہ کا نام لے کر یا رحمان کا نام لے کر، أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے 99 نیم، بہت سارے اور بھی نام ہیں، ان ناموں میں سے کوئی نام کو لے کر اللہ سے دعا کرو۔ ایک ماں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میرا بچہ بڑا نافرمان ہے، بات ہی نہیں سنتا، کوئی اللہ کے نام میں سے کوئی نام مجھے بتا دیجئے۔ تو اپنے استاد محترم نے مجھے بتلایا تھا تو میں نے ان سے کہا، اللہ کا ایک نام ہے یا شہید، اللہ اکبر، یا شہید 31 ٹائم یا 41 ٹائم اس کو پڑھ لے، بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیا جائے، کچھ ہی دن میں آپ دیکھو گے، مجرب عمل ہے، مجرب عمل ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھو اور ہاتھ رکھ کر
اس کو دم کر دو، یہ اللہ کا نام، اور اللہ سے دل دل میں دعا کرے اللہ تیرے اس نام کی برکت سے میرے بیٹے کو ہدایت دے دے، میرے شوہر کو ہدایت دے دے، اے اللہ میری بچی کو ہدایت دے دے۔ کتنی بچیاں ہیں ماں باپ کی نافرمان ہیں. There are so many daughters and sons, they are disobeying their own parents. They don't have respect for their own parents. کہ ماں باپ کا قرآن میں اور حدیث میں کتنا بڑا ذکر آیا ہے، کتنی فضیلت آئی ہے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے بعد سب سے مجرب دعا، سب سے زیادہ اگر دعا بڑی کسی کی قبول ہوتی ہے تو ماں باپ کی قبول ہوتی ہے، چونکہ ماں باپ کا ذکر ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں. اللہ پاک نے اپنا ذکر کرنے کے بعد ماں باپ کا ذکر فرمایا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. ماں باپ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. ماں باپ راضی ہے. If your parents are pleased with you, then Allah is pleased with you. If your parents are displeased with you, سمجھ لو اللہ تم سے ناراض ہے. جب اللہ ناراض ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب تیرے ماں باپ ناراض ہے، سمجھ لو اللہ ناراض ہے. جو اللہ تمہیں کھانا پانی سب کچھ دیتا ہے وہی ناراض ہے، وہ کیسے تمہاری مدد کرے گا؟ The children should understand that who is our parents. حدیث میں آتا ہے ان تلد الامۃ ربتہا. اس کی تفسیر میں بعض محدثین فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ آکانی کہ بانڈی آکانی جنے گی. کیا مطلب اس کا؟ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ ماں کو اولاد حکم کرے گی. The children, they will be commands to their own parents. ماں میں تو بستر میں سوئی ہوں، میرے لیے بریکفاسٹ بنا دے، پانی گرم کر دے، میرے کپڑے آئرن کر دے. Do this, do this, do this. جیسا کہ ماسٹر اپنے غلام کو، اپنے سرونٹ کو آرڈر کرتا ہے، اسی طرح ایک ٹائم آئے گا کہ بچیاں اپنے ماں باپ کو آرڈر کرے گی اور نہ کرنے پر ماں باپ کو گالیاں دے گی. They will swear the parents. They will swear the parents. They will talk bad about the parents. They will say, get out from my room. Get out from here. I don't like you. I don't like you. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے a time will come, a sign of the قیامت. They will disrespect the parents and they will respect their friends. A time آ گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کتنے there are so many children, so many daughters, so many boys to disrespect their mother and father. جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے بارے میں کیا فرمایا ہے. تو بیسٹ وظیفہ ہے یا شہیدو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, he used to always saying this dua from the Quran Kareem. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي ومن ذريتي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اگر آپ کو یہ وظیفے یاد نہ رہے تو آپ یہ جو یوٹیوب سے ہمارے اس چینل سے آپ سن سکتے ہیں, ریپیٹ اس کو کر کے سن سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے یہ دعا کی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ ہم بریک پر جاتے ہیں اور بریک کے بعد میں آپ کو اس آیت کے بارے میں سناتا ہوں. انشاءاللہ آپ انتظار کیجئے اور سنتے رہیے, انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.